قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، مجلس سے قبل ارادہ تھا کہ جو ہے ذہن میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا پوسٹر ہے تو اس حساب سے امام بڑے میں کھچا کھچ مجمع بھرا ہوگا اور اسی حساب سے انسان تیاری کرتا ہے. تو وہ وہاں تو تیاری دوسری تھی. اب یہاں دیکھا تو ماشاءاللہ سے آپ بزرگ حضرات اور تھوڑے بچے ہیں تو پھر تب اس کو تبدیل کرنا پڑا اس اعتبار سے، کیونکہ جو ہے وہ سامعین کے اعتبار سے اور مجمع کے اعتبار سے پڑھا جاتا ہے، کچھ چیزیں خطاب ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ سے پوسٹر تو بڑا ہے لیکن مجمع بہرحال جو بھی ہے. اللہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت زیادہ تفصیلی گفتگو مقصود نہیں ہے. مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں اور آپ شرکت بھی کرتے ہیں. مجلسوں کا سننا اور شرکت کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا کمال ہے. اس سے آپ کو سوال اس بات پر نہیں پوچھا جائے گا خدا کی بارگاہ میں کہ آپ نے کتنی مجلسیں کی اور کتنی چھوڑ دی. یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنی مجلسیں کی، 100 کی یا 200 کی یا 500 کی. سوال یہ کیا جائے گا کہ آپ کتنے باعمل ہوئے، ایک مجلس سن کر کے یا 1000 مجلس سن کر کے. 1000 مجلس سن کر کے اگر ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہے تو ان مجلسوں سے آپ کو کوئی جزا ملنے والی نہیں. اور وہ مولانا تو ہم نہیں ہیں بھائی کہ ہمارے جیب میں جنت، یہ سب ہمارے پاس نہیں سسٹم کہ ہمارے جیب میں جنت ہے اور ہم ممبر سے سب کو جنت بانٹتے چلیں. ہمارے خود ہی نہیں بھروسہ ہے، بس اللہ مولا کرم ہو جائے جو مل جائے. تو اس طرح کا مولانا نہیں کہ بھیا جنت مل جائے گی، یہ جنت دے رہے ہیں، وہ جنت بانٹ رہے ہیں، وہ جنت بانٹ رہے ہیں. بغیر عمل کے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جنت میں کہاں سے جائے گا؟ بغیر عمل کے جنت کی خوشبو میسر نہیں ہے انسان کو، تو جنت تو کہیں دور کی بات ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. جو بچے بھی اور طالب علم جو مدرسے سے متعلق ہمارے استاد ہیں بیٹھے ہیں، تشریف فرما یہاں تو بیٹھے ہیں، سن تو رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ابھی ہمارے ضرورت بھائی نے بتایا کہ 40-45 منٹ آپ کو جو ہے وہ خطاب کرنا ہے، اور ہمیں اس سے کوئی آپ لوگ بالکل جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ ہم نے یہ بات کہہ دی تو خطابت میں کوئی کمی ہے.
کیونکہ ایمان اور عقیدہ انسان کا مستحکم ہونا چاہیے، جو کہے زبان سے اس پر یقین رکھے کہ اہل بیت علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہے تو ہیں، کوئی آئے اور چاہے نہ آئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ابتدا یہیں سے ہوئی ہے قرآن مجید میں، سورہ حمد کے علاوہ چھوڑ کر کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، حامیم، یاسین، قاف یا عین صاد، الف لام را، یہ اس طرح کے حروف آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے، جس سے تمام کچھ جو ہے وہ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوئی ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع قطع الگ الگ، الف لام میم حام میم یاسین۔ تو سب سے پہلا پارہ جو ہے وہ، سب سے پہلا جو سورہ شروع ہوا سورہ بقرہ، وہ حروف مقطعات سے شروع ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید کے سب سے اوپری جلد کے اوپر ہی لکھا رہتا ہے، یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ اس لیے لکھا ہے کہ قرآن کھولنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے اس بات پر یقین کر لو، اپنے دل میں گرہ باندھ لو کہ جو بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ولو ہی ہمارے سمجھ سے بالا تر ہو، لیکن جو لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی کتاب میں لکھا ہے، جنت ہے تو یقین کر لینا، جہنم ہے تو یقین کر لینا، جہنم کی وادیاں ہیں تو یقین کرنا، جنت کے درجات ہیں تو یقین کر لینا، نیک اعمال کی جزا ہے تو یقین کر لینا، برے اعمال کی سزا ہے تو یقین کر لینا، ایک نیکی پر 10 جو نیکی کے جزا ہے یقین کر لینا، اور جو تمام واقعات ہیں قرآن مجید میں یقین کر لو پہلے اپنے ذہن و دل و دماغ پر، اس کے بعد قرآن کو کھولنا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ دودھ کی نہریں جاری ہوں گی نیکا جنت میں، تو یقین کر لینا کہ دودھ کی نہریں ہیں، حور و غلمان ہیں تو یقین کر لینا، کبھی شک و شبہ میں نہ آنا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اگر تم نے ایسا کیا، قرآن پہ شک و شبہ کیا، تو تم ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، اس طرح کے حروف جو ہے وہ مختلف سوروں میں آپ کو ملیں گے، طٰہٰ، یاسین، الف لام را، قاف یا عین صاد۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں کیا؟ ان کا مجموعہ آپ کو پاکٹ کی شکل میں بازاروں میں دکھتا ہوگا کہ ان کے مجموعے کو لوح قرآنی کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے مجموعے کو لوح قرآنی، اتنا بڑا ہے، وہ جیب میں بھی ہے ہمارے پاس، لوح قرآنی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جو ہے وہ 15-16 اس میں وہ ہیں، لکھے ہوئے ہیں حروف مقطعات، لوح قرآنی، اور اس کے نیچے ہی لکھا رہتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد اس کو جو دیکھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، پریشانیوں سے وہ نجات پائے گا۔ سو کے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ جو اس کو دیکھے گا، مطالعہ کرے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ تو قرآن مجید میں ہمیں یہ فارمولہ، یہ نصیحت کی ہے کہ سو کے جب اٹھو تو کسی اور کا چہرہ نہ دیکھو، سو کے جب اٹھو تو کسی اور کا چہرہ نہ دیکھو، بلکہ قرآن کا چہرہ دیکھو، جس سے رزق میں برکت ہوگی اور پریشانیوں سے
نجات ملے گی۔ تو اب اس کو ایسی جگہ کمرے میں لگایا جائے، ایسے مقام پر لگایا جائے جہاں اٹھنے کے بعد کسی اور پر نگاہ نہ پڑ کر کے قرآن پر نگاہ پڑے۔ وہ کیا بتائیں، آج پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا، صبح سے پانی بھی نہیں نصیب ہوا، اور صبح سے جو ہے وہ آج دکان میں جو ہے وہ کچھ بونی میں نہیں، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ کسی اور کا چہرہ نہ دیکھو، بیگم چاہے جتنی خوبصورت ہوں لیکن ان کا بھی نہ دیکھو، پہلے قرآن کا چہرہ دیکھو۔ بیگم کا بھی نہ دیکھو، پہلے قرآن کا دیکھو، اور ہو سکے تو اپنی پاکٹ میں رکھو، یہ سرہانے رکھو کہ جیسے ہی آنکھ کھلے تو پہلے قرآن کا چہرہ دیکھو۔ جب قرآن کا چہرہ دیکھو گے تو تمہارے رزق کی برکت ہوگی اور پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے الف لام، یہ حروف مقطعات، لیکن ان کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ حروف مقطعات کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی مولوی یا کوئی مرجع یا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی کہے کہ اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے تو اہل بیت کی نظر میں، قرآن کی نظر میں وہ جھوٹا ہے۔ اس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کہا یہ قرآن کے پاسورڈ ہے، یہ رمز الہی ہے، یہ گپت کوڈ ہیں۔ اب دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی جائے گی ویسے قرآن کے عجائبات، معجزات ظاہر ہوتے جائیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے ہم کو یہ علم نہیں تھا کہ بھیا یہ گپت کوڈ کیا ہوتا ہے، یہ پاسورڈ کیا ہوتا ہے، لیکن اب جب سے موبائل آ گیا، اے ٹی ایم آ گیا اور تمام چیزیں آ گئی تو ہمیں پاسورڈ کا علم ہو گیا، رمز کا علم ہو گیا۔ تو یہ الف لام رے جو حروف مقطعات ہیں یہ رمز الہی ہے، یہ قرآن کے پاسورڈ ہیں۔ اس کا ترجمہ، اس کے مطالب کسی کو نہیں معلوم۔ کہا کیوں نہیں معلوم؟ کہا جس طرح تمہارے موبائل کا پاسورڈ سب کو نہیں معلوم ہے، جس طرح تمہارے اے ٹی ایم کا پاسورڈ سب کو نہیں معلوم ہے۔ کہا کیوں نہیں معلوم؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم ان کو اپنے اے ٹی ایم کا پاسورڈ بتا دیں گے تو یہ سب پیسہ ہی نکال لے جائیں گے ہمارا، اور اگر ہم نے اپنے موبائل کا پاسورڈ نہیں بتا دیا تو یہ پتہ نہیں کیا موبائل میں چھیڑ چھاڑ کریں، پتہ نہیں کہ ہمارے فیملی کی کس کی فوٹو دیکھیں، یہ جو ہم نے جو پوشیدہ چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا اس میں سے جو ہے وہ نکال لیں۔ تو لہٰذا ہم نے اس میں موبائل میں پاسورڈ لگا دیا ہے کہ کوئی قیمتی چیز اس میں سے یہ نکالنے نہ پائیں۔ اے ٹی ایم نے ہم نے پاسورڈ لگا دیا ہے تاکہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ جانے پائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان ہے صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ رمز الہی رکھا ہے، یہ پاسورڈ، اس کا علم کسی کو نہیں ہے حروف مقطعات کا۔ اس کا علم کس کو ہے؟ کہا جس طرح موبائل کے پاسورڈ کا علم موبائل جو صاحب جس کے پاس موبائل ہے اس کو ہوتا ہے، یا کچھ خاص افراد کو ہوتا ہے۔ اے ٹی ایم کا علم، پاسورڈ کا علم اس کو ہوتا ہے جس کے پاس اے ٹی ایم ہوتا ہے یا جہاں سے اے ٹی ایم جاری ہوتا ہے۔ تو بس اسی طرح اس حروف مقطعات کا علم اسی کو ہے کہ جس کے یہاں قرآن نازل ہوا ہے اور یا جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے صرف اسی کو۔ تو یہ رمز الہی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے انہی ذات مقدسہ کو اس کا علم دیا ہے کہ جن کے یہاں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ علم اس کے پاس ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں پڑھو اور غور کرو کہ جو سورہ رحمان میں تذکرہ ہے وہ یقینی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں مسلسل تکرار کی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 32 یا 33 مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تکرار ہے سورہ رحمان میں، نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ تکرار ہے کہ کہاں تک تم میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا مطلب مزاج بندگان الہی یہ ہے کہ وہ نعمتیں کھاتا بھی ہے اور اس کا انکار بھی کرتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتائی کہاں تک تم میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو نعمتیں ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے آگے یہ بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، شروعاتی، کہ پہلے ان تمام چیزوں پر انسان یقین کر لے مکمل۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایروں غیروں کی ہدایت نہیں کرے گا، یہ قرآن ایروں غیروں کی ہدایت نہیں کرے گا، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہے، اس کی ہدایت کرے گا یہ قرآن مجید۔ تو پہلے ہمیں متقی بننا ہے، یہ ہمارے جیسے متقی نہیں جیسے ہم نے سب کو کسی کو مومن بنا دیا، کسی کو متقی بنا دیا، نہیں، قرآن کی نظر میں، اہل بیت کی جو نظر میں جو متقی ہے وہ حقیقت میں متقی ہے۔ اور تقوی اس کی ایک لمبی فہرست ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں، متقی کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، متقی کے اعمال کیسے ہونے، ایک فہرست ہے کہ متقی کا عمل کیسا ہو، اس کا مزاج کیسا ہو، اس کا اخلاق کیسا ہو، اس کا کردار کیسا ہو، تب وہ جا کر کے متقی ہوتا ہے، تب وہ جا کر کے متقی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلے اپنے کو ہم متقی بنائیں۔ متقی کے لیے نماز پڑھ لینا، متقی سجدہ کر لینا، ہم سے زیادہ کہیں سجدہ تو شیطان نے کیا تھا، شیطان نے ہم سے زیادہ سجدہ کیا تھا۔ کتنے سال سجدے میں تھا، مسلسل سنتے رہتے ہیں، 2000 برس سجدے میں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ دیکھو صرف سجدہ کر لینا کمال نہیں ہے، معرفت کے ساتھ سجدہ کرنا کمال ہے، معرفت کے ساتھ سجدہ کرنا۔ سجدہ شیطان نے کیا تھا لیکن معرفت نہیں تھی، انا جب تک وہی بس حسینی ہونا کمال نہیں ہے، یا حسینی اسٹیکر لگانا، لیبل لگانا، نام کے آگے تمام لکھنا، یہ کمال نہیں ہے۔ معرفت کے ساتھ حسینی بنو، معرفت کے ساتھ، کہ کہاں پر ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، کہاں پر کنٹرول کرنا ہے، کہاں پر کنٹرول، کہاں پر جواب دینا ہے، کہاں پر جواب نہیں دینا ہے، کہاں پر سوال کرنا ہے، کہاں پر سوال نہیں کرنا ہے، کہاں پر آگے بڑھ جانا ہے، کہاں پر رک جانا ہے۔ جب تک یہ معرفت نہیں ہوگی، یہ مزاج نہیں بنے گا، کہاں پر اہل بیت نے کہا رکو اور کہاں پر اہل بیت نے کہا بڑھو، جب تک یہ مزاج نہیں ہوگا ہم حقیقت میں نہ حسینی بنیں گے، نہ مولائی بنیں گے، نہ غدیری بنیں گے۔ ہمیں مزاج مولا کائنات تو بہت دور کی بات، مزاج مالک اشتر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مزاج مالک اشتر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بالشت یا ایک کمان کا فاصلہ تھا اور مالک اشتر کے بعد پیغام پہنچا کہ علی نے واپس بلایا ہے، اور ہمارا مزاج کیا ہوتا کیا؟ ابھی بعد میں ان سے بتا دیجیے گا کہ جو ہے وہ تھوڑا دیر میں پہنچے تھے ہم پیغام لے کر کے، اور مالک نے کہا تھا کہ اگر علی کا یہ پیغام نہ آتا تو یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ تو معرفت مولا کائنات، معرفت مولا کائنات کہ علی کا حکم ہوا، اب چاہے جتنا بڑا ظالم ہو، چاہے ہم جس منزل پر ہوں، اگر مولا نے کہہ دیا وہاں سے واپس آنا ہے تو اب اطاعت اسی کو کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں۔ جب اس منزل پر کردار ہوتا ہے تب
مولا علی کہتے ہیں کہ جیسے رسول کی نظر میں میں ویسے ہی میری نظر میں مالک. تب اس منزل پر میسم بننا کمال ہے. وہ قصیدہ پڑھنا ایک الگ مسئلہ، جھوم جھوم کے، اب بال ایسے کر کے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی کیا ہے، کیسے ہمیں زیادہ یاد بھی نہیں رہتا، اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. ہے مزاج ہمارا ویسا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے. رات میں جا کے جب اے سی کے نیچے لیٹیے گا تو ایک مرتبہ سوچیے گا کہ مزاج ہے ہمارا ویسا کہ نہیں، میسم کی طرح کہ جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. یہاں تو پہلے اس پیڑ ہی کو ڈھونڈیں گے، کہاں گیا پیڑ. ارے مولا کو بعد میں کہنے دو، پہلے جو ہے وہ پیڑ کو کاٹو. جہاں پر یہ مزاج ہو کہ ہمارا علم آگے ہوگا، وہاں پر یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے یہ پھانسی میں چڑھ جائے گا. جہاں نفس کی قربانی انسان نہیں دے پا رہا ہے وہاں جان کی قربانی کیا دے گا. جہاں نفس کو نہیں قربان کر پا رہا ہے، جہاں انا کو نہیں قربان کر پا رہا ہے نام حسین کے لیے، تعزیہ ہمارا آگے، علم ہمارا آگے، انجمن ہماری آگے، ذاکر ہمارا آگے، پوسٹر ہمارا آگے، ممبر ہمارا آگے، پیشخانی ہمارے آگے. جہاں پر انسان اپنی فری کے نفس کو نہیں قربان کر پا رہا ہے وہاں قیمتی جان کو کیا قربان کرے گا، کیا کرے گا. تو حسینی بننا، یہ لفظیں جو ہے فری میں مل گئی تو چاہے جہاں لگا لیجئے. آپ لفظیں فری میں ہے نا، چاہے جہاں لگائیے، چاہے 2 بار لگائیے اور چاہے 4 بار لگائیے. الحسینی الحسینی الغدیری الغدیری 3-4 بار لگائیے، کیا کہنا ہے. لیکن وہاں کردار دیکھا جاتا ہے. میسم جب یہ کردار ہوتا ہے تب جا کر کے مولا کائنات کھجور فروش کی دکان پر جو ہے بیٹھتے ہیں اور کھجور بیچتے ہیں. جب یہ کردار ہوتا ہے تب جا کر کے کھجور بیچتے ہیں. اور جب کھجور ایک خریدنے والا آتا ہے وہ سوچتا ہے آج تو کوئی نیا بیٹھا ہوا ہے، آج چلو اس کو بیوقوف بناتے ہیں. مولا کائنات سے کہا میسم نے کہ ہم ذرا نماز پڑھ کے آتے ہیں، ذرا بیٹھ جائیے. تو مولا کائنات بیٹھ گئے. ایک آیا، حوض سے آتے ہیں نا، تاڑا کرتے ہیں نیا قسم، وہ بھی آیا، کیا کھجور دے دیجئے. اس نے مولا کائنات کو سکہ دیا، مولا کائنات کو لے لو. لے لیا، اس نے پیسہ دیا، اس نے کہا اس کے نیچے بوریا کے نیچے رکھ دو. نے رکھ دیا. کھجور لے کے گھر گیا تو وہاں جو ہے وہ جب بیوی کو دیا تو بیوی نے کھایا، کہا تب کڑوی کھجور لے آیا تم، ساری کھجوریں خراب ہیں، کڑوی کڑوی کھجور لے آیا. وہ آیا دوڑتا ہوا مولا کائنات کے پاس. انہوں نے کہا کہ کھجوریں کیسی دی ہے تم نے، سب خراب کڑوی کھجوریں ہیں. اس نے کہا، مولا نے کہا کہ اسی میں ڈال دو اور اپنے جو جہاں سے پیسہ لیا تو پیسے کو اٹھاؤ. جب پیسے کو اٹھانے لگا تو مولا کائنات نے مسکرا کر کہا کہ جیسا تمہارا مال تھا ویسا ہمارا مال ہے. تم نے پیسے کو خراب دیا تھا، کھجور بھی خراب ہو گئی، اب یہی کھجور کھا کر کے دیکھو میٹھی ہے کہ نہیں ہے. تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی جزا ملتی ہے، ویسے ہی جزا ملتی ہے. تو جب مزاج اس منزل میسم کا تذکرہ کہ مولا کہنا کہ میسم تمہیں درخت پہ جو ہے وہ پھانسی دی جائے گی اور تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا. تو جناب میسم جو ہے وہ میسم تمار جو ہے وہ درخت میں پانی دیتے تھے کہ میرے مولا کا قول صحیح ہو. اور زبان کو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ظالم یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں علی کے کلام کو قول کو صحیح نہیں ہونے دوں گا، لیکن میسم نے ایسا قصیدہ پڑھا کہ ظالم کو زبان بھی کاٹنا پڑے اور پھانسی بھی دینا پڑا. تو جب یہ کردار ہوتا ہے تب جا کر کے میسم کا روضہ بنتا ہے اور زائرین ان کے روضے پر زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں. کس کو؟ ایک کھجور بیچنے والے کو، ایک بوریا نشیں پہ، ایک چھوٹے سے جو دکاندار جو بورے پر سامان لگاتا فٹ پاتھ پر. تو جب یہ کردار ہوتا ہے تو نماز معرفت کے ساتھ عزاداری، معرفت کے ساتھ ماتم، معرفت کے ساتھ ذکر شہدائے کربلا، معرفت کے ساتھ مجلس عزا. اگر یہ تمام کوالٹی، یہ تمام صفات
ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو وہاں کوانٹٹی جو ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی، کتنا نہیں دیکھا جائے گا وہاں۔ اگر کتنا دیکھا جاتا تو تمام روسا تو سب سے آگے ہو جاتے، عمرہ اور روسا جو ہے وہ سب سے آگے آ جاتے، وہ تو سب سے بڑا قیمتی علم، قیمتی تعزیے، سونے کے پنجے لے کر کے مولا کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا دیکھیے، ہم نے آپ کی یاد میں سونے کا پنجہ بنوایا، ہم نے آپ کی یاد میں بہت 55-60 فٹ کا علم لگایا، مولا بہت مہنگا علم تھا، مولا بہترین جزا دے دیجئے۔ تو پھر غریب شکایت کرتا، مولا آپ نے ان کو پیسہ دیا، انہوں نے بہترین علم و پٹکا سجایا، مولا میرے پاس تو سرمایہ تھا نہیں، میں کیا کرتا؟ تو وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ وہاں گنتی اور جو ہے وہ عدد، یہ اس کا شمار نہیں ہوگا کتنا، وہاں سوال ہوگا کیسا۔ وہاں کتنے کا سوال نہیں ہوگا، کتنی بریانی پکائی، کتنا کھچڑا پکوایا، کتنا تبرک کیا، کتنے کی شیرمال باٹی، کتنا سوال نہیں ہوگا، کیسی باٹی اس کا سوال ہوگا۔ پیسہ جائز تھا کہ نہیں جائز تھا، رقم شرعی اعتبار سے پاک تھی کہ نہیں تھی، جو بریانی کھلائی اس کا خمس نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا۔ 25 ڈیگ بریانی کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں، مال حسین اور مال امام سے کھلا کر کے اپنے نام کو مشہور مت کرو، اس کی جزا نہیں ملنے والی، اپنا مال راہ حسین میں خرچ کرو، اپنا مال۔ اور مزاج یہ ہے کہ مومن ہیں، خمس نکالے رہیں گے لیکن جیب میں رکھے رہیں گے۔ میں کوالٹی بتا رہا ہوں مومن کی، ہم بھی شامل ہیں۔ خمس نکالے رہیں گے لیکن جیب میں رکھے رہیں گے، یہ مومن کی کوالٹی بتا رہے ہیں، جو آج کل کے مومن ہیں۔ اور جو بزرگ، جو اب کہہ دیں گے تو برا مان جائیں گے لوگ، جو ہے ہمارے جیسے مولوی نے ان کو تھوڑا سا آگے کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے، تو مومن ہو گئے ہیں، جیب میں رکھے رہیں گے، خمس نکالیں گے جیب میں رکھے رہیں گے۔ کیوں رکھے رہیں گے؟ مولوی کو نہیں دیں گے، مولانا کو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں تو سب مولوی جو ہے بیچارے کھا لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولوی اپنی جیب میں رکھے رہیں گے، اب اپنی جیب میں کہیں ضرورت پڑی تو مولوی کو دیں گے تو اس کا نام ہوگا، مولوی کو دے دیں گے تو وہ اپنے ہاتھ سے دے گا تو اس کا نام ہوگا، لوگ اس کے پاس جائیں گے کہ چلیں مولوی صاحب کے پاس چلیں، بیچارے کچھ مدد کر دیتے ہیں۔ اب ہم کریں گے تو ہمارا نام ہوگا، گاؤں میں لوگ ہمارے پاس آئیں گے کہ ان کے پاس چلیں وہ مدد کرتے ہیں، تو مال ہے امام کا اور شہرت خود کما رہے ہیں۔ تو جب نیت ہی ایسی ہے کہ کسی کو نہ دیا جائے، خود خرچ کیا جائے تاکہ میرا نام ہو، تو جیسی نیت ہے ویسے ہی برکت ہوگی، ویسے ہی جزا ملے گی۔ شرعی مسئلہ ہے، خمس نکالا اور مستحق تک یا جس کو اجازت ہے شرعی اس کو جا کر کے پہنچا دیجئے، یہ حکم ہے۔ یہ نہیں کہ جیب میں رکھے رہی سال بھر تک 2-2 ہزار اور 1-1 ہزار روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اچھا تم غریب ہو، آ جانا گھر پہ لے لینا۔ اب یہ نہیں بتا رہے کہ یہ مال امام دے رہے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے، گھر پہ آنا لے لینا، یہ لو 1 ہزار جاؤ اچھا خرچہ چلا لو۔ اب 4 آدمی بتا بھی رہے ہیں آئے تھے دے دیا، اب یہ بھی نہیں بتا رہے کہ مال امام ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بتا دیں گے تو عزت میں کمی آ جائے گی، تو نام بھی شہرت بھی۔ تو جب نیت ایسی ہوگی تو کیسے مومن اور کیسے متقی؟ تو متقی اور مومن تو معرفت کے ساتھ جو عمل ہو معرفت کے ساتھ، نماز ہو معرفت کے ساتھ، سجدہ ہو معرفت کے ساتھ۔ ابھی تو ہمیں حقیقی جو عبادت ہے، جو جس کی وجہ سے سارے اعمال قبول ہیں، وہی اسی کو ہم کو معرفت نہیں، اسی کی نماز کی معرفت۔ ہم یہ نہیں کہنے کسی کے، ایک مثال بچوں کے لیے، اسی نماز کی معرفت نہیں ہے۔ نماز پڑھا، اکثر جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم جاتے ہیں آپ کے دور سے، نماز پڑھا جو ہے وہ مصلی الٹ دیا، الٹ دیا۔ کاہے الٹ دی؟ کہا کہ وہ شیطان پڑھے گا، شیطان کھلا رہے گا تو شیطان پڑھے گا۔ ہم نے شیطان نماز نہیں پڑھتا، نماز سے روکتا ہے۔ شیطان نماز سے روکتا ہے، مصلی وہ لپیٹتا ہے، ہم مومن نہیں لپیٹتے۔ سجدے کی معرفت، سجدہ کہ سجدے کی کیا معرفت ہے؟ کربلا کی، عصر عاشور کی معرفت
کہ امام حسین نے جو آخری سجدہ کیا، وہ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو واقعاً جو ہے وہ حقیقی کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ اب کوئی کہتا ہے علامہ اقبال کا ہے، کوئی کہتا ہے کسی دوسرے کا ہے، لیکن جو بھی ہے معرفت یہ شعر ہے کہ اگر سر شہادت کی بیاں تفسیر ہو جائے، اگر سر شہادت کی بیاں تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ ہمیں معرفت شہدائے کربلا اور معرفت کربلا، ہمارا چونکہ مزاج یہ ہے کہ ہم نکات کو سنتے ہیں، اور مزاج وہی بنا لیا کہ اگر تاریخ کربلا پڑھی جائے گی، اگر اس میں واہ واہ اور آہا نہیں ہوئی تو آدمی کا کیسی مجلس پڑھ دیا انہوں نے، سلا دیا سب کو، مجلس سے بیٹھ کے ان کی کوئی نکتہ ہی نہیں مارا۔ تو ہمارا مزاج یہ کہ ہم بیچ بیچ میں سے سنتے ہیں، بیچ بیچ میں سے۔ اگر مکمل تاریخ کربلا، صرف تاریخ اسلام تو ایک الگ مسئلہ، مکمل اگر تاریخ کربلا ہم پڑھ لیں تو ہمارے اندر وہ ایمان کی وہ جلا، وہ روشنی پیدا ہوگی کہ اس روشنی میں کے سہارے ہم جنت تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف 8 دن کی کربلا، 2 محرم سے اور عاشور تک اگر ہم پڑھ لیں مکمل، نکتہ تک چکر میں نہ پڑیں جو نکتہ ہمارا رہتا ہے۔ اور اسی میں سارا کمال ہمارا اسی میں ہے کہ مولا علی نے یہ کیا، مولا حسین نے یہ معجزہ دکھایا۔ آپ کے کیا معجزات ہیں یہ بتائیے؟ مولا علی نے تو باب خیبر اکھاڑا، مولا علی نے مرحبا و انتر کو مارا، مولا علی نے جو ہے وہ کفار و مشرکین کو مارا۔ آپ نے کیا معجزہ کیا؟ آپ بھی تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، آپ کے اندر بھی وہ کرامات و معجزات ہونے چاہیے کہ آپ درختوں کو اشارہ کریں تو وہ آ جائے، ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ علی مولا نے اور انبیاء الہی نے، ائمہ معصومین نے یہ تمام معجزات اسی لیے کر کے دکھائے کہ یہ تمہارے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا ہو سکتی ہے، تم چاہو تو کائنات کو اپنے اشاروں پر چلا سکتے ہو۔ لیکن ہم ایک چوٹی کو اپنے اشارے پر نہیں چلا پاتے تو کائنات کو کہاں سے چلائیں گے؟ چوٹی کو ہمارا کیوں؟ اہل بیت اپنے اشارے پر کائنات کو چلاتے تھے، ہم کیوں نہیں چلا پائیں گے؟ کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا وہ خدا کے لیے کیا، وہ خدا کی سنتے تھے تو مخلوقات ان کی سنتی تھی۔ ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں تو مخلوقات ہماری نافرمانی کر رہی ہے۔ اگر ہم خدا کی اطاعت گزار ہو جائیں تو یہ جو تمام مخلوقات الہی ہے یہ ہماری اطاعت گزار ہو جائے گی، یہ تمام مخلوقات الہی ہماری اطاعت گزار ہو جائے گی۔ تو معرفت، اگر سر شہادت کی بیاں تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، تو مومن ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مومن تو وہی ہے کہ جس کا الذین یؤمنون بالغیب، جس کا غیب پر ایمان ہے۔ صرف 8 دن کی اگر آپ کربلا پڑھیں، سنیں بھی، اگر سنیں 8 روز کی کربلا کہ سب سے پہلا جو عمل سرکار سید الشہداء نے انجام دیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہدایت کا چراغ ہے حسین مطلوب، تو ہدایت سب سے پہلا جو عمل انجام دیا ہے سرکار سید الشہداء نے، قدم رکھنے کے بعد وہ زمین کو خریدا ہے۔ سب سے پہلا، سنتے رہتے مسلسل، سب سے پہلا جو عمل انجام دیا ہے وہ زمین کو خریدا۔ حالانکہ قبیلے بنی اسد والے کہتے ہیں مولا یہ تو آپ کی زمین ہے، آپ چاہے جہاں رہیں، پوری کائنات آپ کے صدقے میں خلق ہوئی گئی، آپ کیوں خلق؟ نہیں، ہمارے صدقے میں خلق ہوئی ہے، لیکن یہاں میرے چاہنے والے آئیں گے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی گردن پہ تمہارا احسان رہے، ان کی گردن پہ تمہارا احسان رہے، میں یہ نہیں چاہتا۔
میرے چاہنے والے آئیں گے میری زمین پر آئیں، تمہاری زمین نہ ہو کہ کل کو تم کہو گے امام حسین کے چاہنے والے میری زمین پر آتے تھے۔ اور جتنے پورے ملک میں جتنی بڑے مولا کائنات، جتنی زیادہ مولا حسین کے پاس زمین ہے، زمیندار ہے، اتنا کوئی نہیں ہے پورے ورلڈ میں۔ اور لندن میں کانفرنس ہوئی تھی، وہاں اخبار میں یہ لکھا تھا کہ سب سے بڑا جو لینڈ لارڈ ہے، زمین کا مالک، سب سے بڑا جو لینڈ لارڈ ہے، زمین کا مالک، وہ کوئی اور ذات نہیں، سرکار سید الشہداء آقا امام حسین ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسجدیں تو چھوٹی ہیں لیکن امام حسین کی امام بارگاہیں بڑی ہیں، سب سے بڑی۔ یہ تو ہماری کم ظرفی کہیے یا ہماری جو ہے وہ جو بھی اس کو آپ نام دیں کہ اپنے اعتبار سے جو بھی نام دے دیں، نا اہلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں، کہ ورنہ ایک ایک علاقہ دیکھیں امام حسین کے نام سے وقف ہے، ایک ایک علاقہ نام حسین کے نام سے وقف ہے۔ اس نے آگے لکھا کہ اگر حسین ہوا کو اجازت نہ دے تو اس سرزمین سے ہوا گزر نہیں سکتی جو حسین کی زمین ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زمین کا مالک امام حسین علیہ مقام۔ ابھی اتنا کھاتے پیتے لوٹتے گھسوٹتے نام حسین کے نام پر، اسی لیے یہ تو کہا جاتا ہے تھوڑا مجلس جو ہے وہ، اسی لیے امام حسین نے، اور یہی فکر ہے کہ امام حسین یزید کے دشمن نہیں تھے، امام حسین یزید کے دشمن نہیں تھے۔ اگر یزید کے دشمن ہوتے تو یہ فکرہ نہ کہتے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، یہ فکرہ نہیں۔ امام حسین کو یزید سے دشمنی نہیں تھی، اس کے اعمال سے تھی، اس کے کردار سے تھی، اس کی اطوار سے تھی۔ وہ حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا۔ اب یزید مر گیا، اب مردے یزید پر لعنت بھیجنے سے بہتر ہے جو ویسے اعمال کا تمہیں یزید دکھے زندہ میں۔ اگر حقیقی حسینی ہو تو اس زندہ یزید پر لعنت بھیجو، ورنہ مردے یزید پر لعنت تو کوئی بھیج سکتا ہے، ہم بھی بھیج سکتے ہیں۔ زندہ یزید پر بھیجو جو اس کردار کا مالک ہو، تب اس جملے کو ہم سمجھ پائیں گے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کوالٹی والے انسان کی بیعت ہم کر رہے ہیں تو ہم حسینی نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے جو لگائیں اپنے کو، چاہے جو لکھ لیں اپنے کو، ہم حسینی نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑا جو لینڈ لارڈ، زمین کا مالک، کوئی اور ذات نہیں بلکہ امام حسین۔ اور آپ تو بھی بزرگ ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ کتنی زمینیں آقا امام حسین کے نام تھیں۔ کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن حقیقت ہے کہ کتنی زمینیں آقا امام حسین کے نام۔ اور آج گھٹتے بھی اتنی ہے، اگر الحمدللہ اتنی ہے کہ اگر اس کو محفوظ کر لیا جائے تو ہماری قوم کے لیے بہترین سرمایہ ہے، محفوظ کر۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، مومن کون ہے؟ جس کا غیب پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے۔ بس یہ آخری فقرے میں گفتگو تمام۔ مومن وہ ہے جو اس کا غیب پر ایمان ہے۔ غیب پر ہمارا کتنا ایمان ہے؟ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا غیب پر کتنا ایمان ہے، اور جو شہدائے کربلا تھے ان کا غیب پر کتنا ایمان تھا، ہمارا کتنا غیب پر ایمان ہے، اور شہدائے کربلا جو تھے ان کا غیب پر کتنا ایمان تھا۔ ہم کتنے دن کے مسلمان ہیں، اور جو شہدائے کربلا میں جو چند نامی شخصیتیں تھیں وہ کتنے دن کی مسلمان تھیں۔ ہم نسلی مسلمان ایک زمانے سے مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، ماتم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب ہمارے ایمان کا اور عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے، لیتے ہیں، ہم محاسبہ کرتے ہیں، تو اپنے کو ہم کہیں پیچھے پاتے ہیں۔ وہیں جو چند روز کے مسلمان تھے، ہم تو حر کا مصائب بہت پڑھتے ہیں، فضائل بھی بہت پڑھتے ہیں، اور
جناب حر کے نام سے چھلے وغیرہ انگوٹھی بھی نظر وغیرہ بھی ہوتی ہوگی شاید، یہاں ہوتی نہیں ہوتی پتہ نہیں، چھلے لے جو پہنے آتے ہیں وہ۔ ہم تو فضائل پڑھتے ہیں جناب حر کے کہ وہ ایک رات میں بدل گیا، ایک رات میں بدل گیا، ایک رات میں بدل گیا۔ حر تو ایک رات میں بدل گیا، ہمارے لیے وہ کون سی رات آئے گی کہ ہم بدل جائیں گے؟ ہمارے لیے کون سی رات آئے گی کہ ہم بدل جائیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سب بگڑے ہوئے ہیں معاذ اللہ، لیکن ہمارے لیے کون سی رات آئے گی کہ ہم حر جیسے بن جائیں، کہ امام حسین کہیں کہ جا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، جو بھی خطائیں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، گناہ گار ہیں سب، حر کی طرح مولا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ وہ دکھاوے کے لیے نہیں کہ سجدے سے اسے اور 2 مرتبہ منہ پہ تماچا مارا اور جیسے ہی باہر نکلے مسجد سے پھر اسی میں فکر میں لگ گئے کہاں کس کی زمین ہے، کہاں کس کی جائیداد ہے۔ حقیقی حر کی طرح معرفت کے ساتھ توبہ کریں۔ تو حر کا ایمان کتنے دن کا تھا؟ ایک شب کا ایمان، ایک شب کا ایمان۔ جناب سعید کا ایمان کتنے دن کا تھا؟ جناب سعید 96-95 برس کے تھے، 96-95 برس کے جناب سعید، کمر جھکی ہوئی، بھویں لٹکی ہوئی، 18 دن کے مسلمان، 18 دن کے۔ اور جب مولا کائنات کی امام حسین کی خدمت میں آیا کہ مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو امام حسین علی مقام نے کہا کہ سعید تم تو بزرگ ہو، تم جنگ کے کہاں جا پاؤ گے؟ ہاں تمہیں میں جب نماز ظہر پڑھوں تو تم نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ تو ظہر کی نماز، ظہرین کی نماز میں جناب سعید نماز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب ایسے اصحاب ہوتے ہیں تب پر امام حسین کہتے ہیں علی مقام خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ نماز پڑھنا اور نماز بچانا دونوں کمال ہے، دونوں کمال۔ وہاب کلبی کا ایمان کتنے دن کا تھا؟ عیسائی تھے، یہودی عیسائی تھے۔ وہاب کلبی کا ایمان کتنے دن کا تھا؟ نئی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی جوان ہے، 17 دن 18 دن وہاب کلبی کا ایمان، 17-18 دن کا ایمان ہے جناب وہاب کلبی کا، نئی شادی ہوئی ہے اور خیمے امام حسین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہے ہمارے پاس اتنا کلیجہ، ہمت ہے اتنی ہمت کی جو ہے وہ نئی شادی اور جوانی کے عالم میں شہادت کی منزل پر پہنچے، اور جانتے ہیں امام حسین نے کہا یہ جو قافلہ بڑھ رہا ہے یہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، زندگی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو بتاتے جا رہے تھے کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ اور زوجہ کے ایمان کی منزل وہب کی، اور جناب وہب کی منزل، ان کی مادر گرامی کی کیا منزل ہے ایمان کی؟ تازے مسلمان، 18 دن کے مسلمان۔ اور ایمان کس منزل پر ہے کہ جب وہب کا سر قلم ہوتا ہے اور ظالم ان کی ماں کی طرف پھینکتا ہے تو ایک مرتبہ وہب کی ماں نے سر کو اٹھایا، چوما، بوسہ لیا، اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے ظالم کی طرف پھینکا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ مصائب ہے، لیکن آپ سنیں کہ کس کمال کی منزل پر ایمان تھا، کیا جذبہ قربانی امام حسین کے لیے تھا۔ 18 دن کا مسلمان، 18 دن کا مسلمان۔ جب ایمان اس منزل پر ہوتا ہے تو الذین یؤمنون بالغیب، خدا کی نظر میں وہی صاحب ایمان ہے ان کا غیب پر ایمان ہے۔ اور آخر میں امام حسین علی مقام نے شمع کو گل کر دیا، اب چلے جاؤ۔ 8 دن اگر مسلسل انسان ہم کربلا پڑھنے معرفت کے ساتھ تو جتنی ہمارے اندر انا کی جو آگ ہے وہ بجھ جائے گی، تکبر ختم ہو جائے گا، خواہشات نفس جو ہے ہماری وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور واقعا ہم امام حسین کے جو نام ہے ہمارا غلام حسین، ویسے ہی ہمارا کردار ہو جائے گا۔ واقعا اگر ہم کربلا کو پڑھیں، 8 دن پڑھیں، نکات اور نقطے کے لیے نہیں بلکہ واقعا معرفت کے لیے، عظمت امام شمع کو گل کرا، جنت کو دکھا دیا، زہیر یہ تمہارا مقام، حبیب یہ تمہارا مقام، جون یہ تمہارا مقام، مسلم ابن اوسجہ یہ تمہارا مقام، سب کے مقام کو دکھا دیا جنت میں، اور کہا کہ چلے جاؤ، یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں اس سے کوئی جو ہے وہ سب
اور تم اس کی فکر نہ کرو کہ میں کسی سے کہوں گا کہ تم چلے گئے۔ اور اگر اس بات کا خوف ہے کہ تمہیں مدینے والے کیا کہیں گے کہ امام حسین کو چھوڑ کر کے چلے آئے، تو لو میں تمہارے ساتھ چند بیویوں کو حوالے کر دیتا ہوں، جا کر کے وہاں بہانہ بتا دینا کہ میں بیویوں کو لے کر کے مدینے چلا آیا، وہاں ماحول خراب تھا۔ لیکن واقعاً چاہنے والے کیسے تھے کہ ایک مرتبہ ننگی تلواروں کو گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں، مولا آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فرزند رسول، ہم جنت کی لالچ میں نہیں آئے ہیں، آپ تو خود جنت کے سردار ہیں، جہاں آپ رہیں گے تو جنت تو ہمارے قدموں میں رہے گی۔ یہ ہے معرفت امام حسین، یہ ہے عظمت امام حسین۔ اور ایک مرتبہ جب شمع کو روشن کیا تو چاہنے والوں نے، کہنے والے گردنوں پر اپنی تلواروں کو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ حکم دیں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں تک کہا اصحاب کرام نے کہ اگر مولا آپ کی محبت میں اگر ہم کو کینچیوں سے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی ہم اپنے عمل سے آپ کو تنہا چھوڑ کر کے راہ کربلا سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو جب ایسے اصحاب تھے تو امام حسین نے یہ فقرہ ادا کیا، جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ ہاں عزیزان گرامی، شہادتیں مکمل ہوئیں، قافلہ تیار ہوا۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے، ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کر کے آپ تصور کریں کربلا کا وہ ہنگامی ماحول، زینب بی بی تنہا ہے، بچوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، کربلا کی سرزمین پر لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ارے گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، زینب کا دل بے چین ہو رہا ہے۔ جناب سجاد سے کہتی ہیں، اے بیٹا لگتا ہے گھوڑے کی نال بندی ہو رہی ہے، اب کوئی اور ظلم ڈھانے والے ہیں یہ ظالم۔ ہاں میں کہوں گا، اے بی بی اپنے کلیجے کو سنبھال لیجئے، ارے صبر کریے، ارے کوئی اور ظلم نہیں بلکہ نواز رسول کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، شام غریبہ جناب زینب بچوں کے لیے ہوئے چند بیویوں کو اکٹھا کیے ہوئے بچوں کو تسلی دے رہی ہیں۔ بچے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ اب بچے پیاس کا ہی مطالبہ نہیں کرتے، بچے پیاس پانی بھی نہیں مانگتے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا ظلم دیکھ چکے ہیں کہ بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ جناب زینب جلے ہوئے خیمے، راکھ کے ڈھیر پر بچوں کو بٹھائے ہوئے آرام کر رہی کہ ایک مرتبہ کچھ بچے خوف سے، ڈر سے تھکے ہوئے سو جاتے کہ مطلب جناب زینب کی نگاہ دور کسی آتے ہوئے شخص پر پڑتی ہے۔ جناب زینب کا دل ایک مرتبہ بے چین ہونے لگتا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ ابھی تو ظلم ختم ہوا ہے، یہ کون نیا ظلم لے کر کے آ رہا ہے؟ جناب زینب کچھ دور آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے، اے آنے والے ٹھہر جا وہیں، ابھی یہ بچے سہمے بچے، ڈرے بچے، ارے ایک بڑی مشکل سے سوئے ہوئے ہیں، اگر جاگ گئے تو یہ زینب کہاں سے ان کے مطالبات کو پورا کرے گی، کہاں سے پانی لائے گی؟ لیکن آنے والا قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ جناب زینب کچھ دور اور آگے بڑھی، ارے جا کر کے لجام فرج پر ہاتھ ڈالا، اے آنے والے تجھے علی کی بیٹی، حسین کی بہن، عباس کی بہن آواز دیتی، رکتا نہیں ہے۔ آنے والے سے نگاہ کو پلٹی، زینب تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا بابا علی مرتضیٰ۔ جیسی بابا کا نام سنا باہیں گردن میں ڈال، بابا آنے میں بڑی دیر کر دی، میرا ماں جایا، میرا اکبر، میرا عباس۔ عزیزان گرامی، قافلہ 11 محرم کو تیار ہوا، ظالم قافلے کو تیار کر رہے لے جانے کے لیے۔ ارے جناب زینب بھی اونٹ پر بیٹھی، تمام قافلہ تیار ہوا، روانہ کو ہونے کو ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ جناب سجاد کے چہرے مبارک پر پڑتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے، اے بیٹا اپنے کو سنبھالو، امامت کی ذمہ داری تمہارے کاندھے پر ہے۔ جناب سجاد تڑپ جاتے، لاشے کو دیکھتے، پھوپھی اماں، ارے وہ بیٹا کیسے برداشت کرے، جس کے بابا کا لاشا، جس کے بھائی کا لاشا سرزمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہے، بیٹا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے ادا قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم کو معرفت عزاداری، معرفت سرکار الشہداء، معرفت شہداء کربلا عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔